بھائی جان تھوڑا سا نیچے بیٹھ جائیں۔ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین محفل، میری ریل اسٹیٹ برادری، ممبران، انویسٹر، تمام محترام کو میری طرف سے السلام علیکم، ویلکم۔ میں سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے ایک برانڈ کے نیچے 7-8 بڑے کامیاب اور بڑے بڑے پاکستان میں پروجیکٹ بنا کر ہینڈ اوور کیے۔ پھر ہم نے دوسرے برانڈ فیصل ٹاؤن کے نام سے پروجیکٹ سٹارٹ کیے۔ جس دن میں نے پہلا پروجیکٹ یہ فیصل ٹاؤن اناؤنس کیا، ہمارے پاس ایک کنال زمین نہیں تھی، بلکہ کسی کو لوکیشن کا بھی نہیں پتا تھا۔ ہم نے F10 کے اوپر ایک کرائے کا آفس لیا، بعد میں ہم نے وہ آفس خریدا۔ وہاں ہم نے اپنے برانڈ کا آغاز کیا۔ خان سلیم صاحب ہمارے دوست تھے، ان کو لاہور میں بلایا، ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے چیف ایگزیکٹو تھے۔ ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کیونکہ میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں تھا۔ میں نے کہا جی ایک میں نیا برانڈ بنانا چاہتا ہوں، تو آپ اس میں ایز اے بطور ڈائریکٹر جوائن کریں اور آپ اس کو لیڈ کریں۔ تو خان صاحب کا بھی بڑا شکریہ کہ انہوں نے اپنی بڑی اہم اور بڑی نوکری چھوڑ کر لاکھوں روپے سیلری کی وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر اس برانڈ کا افتتاح کیا۔ تو ہم نے جب ایک تقریب کی، ایک دفتر کا آغاز کیا، تو ہمارے پاس کوئی زمین کی، ہم نے ایک فارم پرنٹ کرائے، لیکن لوگوں کو ہمارا پاسٹ یاد تھا۔ ایک اس فارم کے اوپر میں نے آ کر اعلان کیا کہ یہ میرا پروجیکٹ جو ہے وہ سولڈ ہو چکا ہے۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اس نے آ کر کیا کہا، نہ ان کے پاس زمین ہے، نہ لوکیشن ہے، پرائس نکال دی ہے، اور اس آدمی نے آ کر اعلان کر دیا ہے کہ یہ میرا پروجیکٹ سولڈ ہو گیا ہے۔ سب لوگ پریشان ہوئے۔ میں نے کہا جی آپ کھانا کھائیں، انجوائے کریں اور واپس جائیں۔ ہمارے کچھ دوست اگلے دن آئے، انہوں نے دیکھا کہ کیسے سولڈ ہو گیا، اس نے تو کسی کو فارم دیا ہی نہیں۔ اگلے دن سب لوگ آئے، 9:30 بجے دفتر کا ٹائم تھا، اچانک فیملی آنی شروع ہوئی۔ 12 بجے تک پورا پروجیکٹ کے پے آرڈر میں ریسیو کر کے ہم رسیٹیں کاٹ کے بینکوں میں پیسہ جمع کرا کے جا چکے تھے۔ یہ اللہ پاک کا خاص کرم تھا۔ فیصل ٹاؤن کا اللہ نے آغاز اس طرح کیا تھا۔ تو ہم نے بڑا مشکل وقت دیکھا، ایک پروجیکٹ دوسرا، چھوٹے سے چھوٹا پروجیکٹ۔ جب ہم نے دیکھا کہ یہ ایک ریل اسٹیٹ کا مشکل کام ہے، حالانکہ ہم 10 12 14 پروجیکٹ بنا کے عوام کو دے چکے تھے، تو یہ آسان کام نہیں تھا۔ سردار صاحب نے بالکل صحیح بات کی۔ جب ہم نے اس طرف گئے تو ملک مہربان صاحب ہمارے دوست ہیں، بڑا ان کے ساتھ میرا پرانا تعلق ہے، انہوں نے کہا جی ایک زمین ہے تو بہت ایک لوکیشن قیمتی ہے، لیکن ادھر بڑے بڑے اونر ہیں، وہ زمین نہیں بیچنا چاہتے۔ اگر آپ دیکھیں یہ پنڈی اسلام آباد کا ڈاؤن ٹاؤن بن سکتا ہے، اب زمین کیسے خریدنی ہے یہ آپ اندازہ کر لیں۔ ایسی لوکیشن دوبارہ نہیں کبھی آپ کو ملتی۔ تو آپ میرے ساتھ چلیں، آپ ان مالکوں کے ساتھ ملیں، ان لوگوں کے پاس بڑی دنیا گئی ہے، وہ زمین دینے سے انکاری ہے۔ میں نے ملک صاحب کو کہا کہ میں پہلا سودا وہ کروں گا جو 8 سے 10 ہزار کنال کا ہو، کیونکہ ہم نے پہلے پروجیکٹ بنائے ہیں، اس میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، زمین خریدنا، قبضہ لینا اور اس کو ایک کمپیکٹ ایک ٹکڑا کرنا، یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ تو بعد میں مشکلات میں بڑا اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ ایسے کریں کہ پہلے دن میں وہ زمین خریدوں گا جو سب سے دل ہوگا زمین کا۔ تو انہوں نے مجھے ایک آدمی کا نام بتایا کہ جی 4-5 بڑے بڑے اونر ہیں، اگر ہم ان سے خرید لیں تو ہم 30-40 ہزار کنال سے زیادہ ہم ڈے نمبر 1 چلے جائیں گے۔ تو ہم ان کے ساتھ گئے، انہوں نے کہا جی سب سے پہلے ایک ایسے مشکل آدمی کے پاس آپ کو لے کر جاؤں گا جو کسی صورت زمین بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ریٹ اتنا زیادہ مانگتا ہے کہ وہ انسان بھاگ جاتا ہے۔ یہ ملک صاحب ہوا ہے، میں نے کہا جی مجھے لے کر جائیں۔ میں گیا، وہ آدمی اپنے گھر میں بھی کسی کو نہیں ملتا، اس نے باہر لان میں ہم سے بھی دیکھی، اس نے اندر نہیں بٹھایا۔ انہوں نے میرے بارے بتایا بھی نہیں تھا کہ جی کون آدمی آ رہا ہے۔ میں نے اللہ پاک نے کرم کیا، گھڑی کے 3 منٹ میں ہم نے پہلا 4000 کنال زمین خریدی، گھڑی کے 3 منٹ۔ اگلا سودا میں نے 10,000 کنال کا کیا، وہ بھی 1 گھنٹے میں کیا۔ اس سے اگلے 2-4 ہزار کنال کے سودے ہم نے سیکنڈوں سے حساب سے کیے۔ مختصر یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایگریمنٹوں کے اوپر زمین نہیں خریدی، یہ زمین ہم نے اپنے نام پہ ٹرانسفر کرائی، اس کے قبضے لیے، اس کو کمپیکٹ کیا۔
آج اللہ کا شکر ہے یہ ڈاؤن ٹاؤن جو ہم کہتے ہیں پنڈی اسلام آباد کا ہم بنانے جا رہے ہیں، یہ کو 2 4 10 20 ہزار کنال کے اوپر نہیں بنانے جا رہے، یہ ایک میگا سٹی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیولپ کر کے دیں گے جس کو دنیا دیکھے گی۔ اس میں 5 مرلے کا پلاٹ، جس کو آپ 5 مرلے کا کہتے ہیں، ہم اس کو 5 مرلے کا پلاٹ نہیں کہتے، وہ بھئی ایک شہکار ہے، ایک نگینہ ہے، ہیروں کے نگینے نہیں ہوتے، زیادہ ہیرے لگے ہوتے ہیں، اس میں جو چھوٹا ہیرا ہوتا ہے اس کی بھی ایک ڈائمنڈ کی قیمت ہوتی ہے۔ تو اس اسکیم میں کوئی سٹی 40 فٹ سے چھوٹی نہیں ہوگی، جیسے میرے بیٹے زہیر نے کہا 250 فٹ سے لے کر 400 فٹ تو چوڑی سٹریٹ ہوں گی، تمام جو سروسز ہیں جس میں سول ورک ہے، سیور ہے، ڈریننگ ہے، گیس ہے، انڈر گراؤنڈ الیکٹریفیکیشن ہے، دنیا جہان کی ہارڈ لینڈسکیپنگ ہے، سافٹ لینڈسکیپنگ ہے، پانی کے چینل ہے، واٹر سپلائی ہے، ہر چیز آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا کے دیں گے۔ اور یہ دیکھیں کون ادارہ بنا کے دے گا، جس کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی ہے اور ایک پروفیشنل ٹیم بھی ہے، اور جو پاکستان کے بڑے بڑے پروجیکٹ بنا کے آپ کو دے بھی چکی ہے۔ آپ آج بھی دیکھیں ہمارا B17 40 ہزار سے زیادہ کا ہے، ہمارا فیصل ہل 40 ہزار کنال سے زیادہ کا ہے۔ آج بھی پاکستان میں گورنمنٹ کے آپ پروجیکٹ لے لیں، DHA پاکستان کا ایک برانڈ ہے، بڑا نام ہے، بیریا ٹون بھی بڑا نام ہے۔ آج کے دن میں یہ ادارے ہمارا ریکارڈ نہیں توڑ سکے۔ میرا E11 کا آج بھی 500 گز کا پلاٹ، خالی پلاٹ 12 کروڑ روپے کا بکتا ہے۔ پاکستان میں کوئی ایک اسکیم بنائے جس کا پلاٹ 12 کروڑ کا بکتا ہے۔ یہ فخر بھی اللہ کی مہربانی سے اللہ نے ہمیں دیا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ارادوں کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ ہم نے اگر یہ 40-50 ہزار کنال زمین ایک فارم بک کیے بغیر، 1 روپیہ کسی سے لیے بغیر، کوئی آدمی بتا دے 10 تاریخ سے پہلے ہم نے کسی کو فارم دیا ہو، کسی سے 1 روپیہ وصول کیا ہو، اگر ہم 40-50 ہزار کنال زمین صرف ایک پروجیکٹ کی خرید چکے ہیں، تو آپ بتائیں اس کو ڈیولپ کرنا ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے۔ فیصل ٹاؤن برانڈ کا پلاٹ CDA میں آپ دیکھیں، CDA کی ہسٹری 60 سال ہو گئے CDA کو بنے ہوئے۔ CDA کی ہسٹری کا سب سے مہنگا پلاٹ فیصل ٹاؤن کا، فیصل ٹاؤن اس کا مالک ہے۔ آپ فیس بک دیکھیں CDA کی، بلو ایریا میں پلاٹ نمبر 22 F9 پارک کے سامنے 14 کنال کا پلاٹ آپ نے CDA سے سب سے مہنگے ریٹ پہ لیا ہے، سینٹورس سے بھی مہنگا لیا، انہوں نے 6 ارب کا لیا، ہم نے 9 ارب روپے کا لیا تھا، اور لم سم پیمنٹ ایک ہی دن میں ہم نے جمع کیا۔ اسی طرح F11 کے سامنے بلو ایریا میں آپ کا 22 کنال کا پلاٹ جو آپ کی کمپنی کے نام ہے، فلی پیڈ ہے، 1 روپیہ اس کا نہیں رہتا۔ یہ آپ کا ایک ادارہ فیصل جیول آپ بنا رہے ہیں، 2.5 ایکڑ کے اوپر بن رہا ہے، آپ اس کی پائلنگ کر لی ہے، آپ اس کی ڈرافٹ کر دیں، ایک آپ نے فلیٹ، ایک کمرشل شاپ نہیں آپ نے بیچی۔ فیصل ہل میں ہزاروں کی صورت میں آج بھی ہمارے پاس پلاٹ موجود ہے۔ فیصل ریزیڈنشیا 90% ہمارے پاس موجود ہے۔ فیصل ٹاؤن میں انوینٹری موجود ہے۔ سی اسکوئر حالانکہ کہنے کو ایک وہ GT روڈ کا خوبصورت پروجیکٹ ہے، اس میں ہمارے پاس انوینٹری موجود ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسے لینڈ مارک برانڈ کا پروجیکٹ ہے جس کے لیے اس کی پلاننگ، اس کی ڈیزائننگ، اس کی ڈیولپمنٹ، ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اس کے پاس ہے، ایکسپرٹ ٹیم اس کے پاس ہے، زمین اس نے خرید لی ہے۔ آپ اس کو فلانا ہے، آپ جتنا مرضی فلا لیں، آپ 40-50 ہزار کنال کو آپ 60 ہزار پہ لے جائیں، لاکھ پہ لے جائیں، 2 لاکھ پہ کنال لے جائیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا۔ تو ایک ایسا ماشاءاللہ ہم اس ایریے میں پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو ایک ڈاؤن ٹاؤن بنا کے دیں گے جس میں لائف ٹائم لوگوں کا انشاءاللہ تعالیٰ خواب ہوگا۔ اس لیے ہم نے اس پلاٹ کے سائز جو ہیں وہ 5 مرلے سے 2 کنال رکھے ہیں، اور ہر بات میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارا پلاٹ سیل کرنے کا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنا پلاٹ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ پلاٹ ان لوگوں کو وہ لوگ خریدیں یا ان لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ وہاں پہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں۔ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں، آپ دیکھیں کہ کس طرح کی ہم وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں، کس طرح کی کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں۔ تو پھر آپ ان لوگوں کو پلاٹ بیچیں جن کا لائف ٹائم خواب ہے کہ انہوں نے گھر بنا کے رہنا ہے۔ یا میں نے ایک دفعہ ٹیکس لے کی ایک خاتون کی آپ کو بات بتائی تھی، وہ ہمارے پاس آئی،
उस वक्त कुछ पेमेंट डिले थी, तो कुछ छोटा मोटा उनका एस्केलेशन का इशू चल रहा था। तो मैंने सोचा कि ये खातून मेरे पास एस्केलेशन का इशू लेकर आई है, तो उसने मेरे पीए को कहा मैंने साहब को जरूरी मिलता, मैंने को शुक्रिया अदा करना है। तो जेटा अभी मैंने मिल लिया। उस खातून ने मुझे आकर कहा जी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती, आपने हमारे अल्लाह की मेहरबानी से जिंदगी के हमारे बहुत बड़े मसाइल हल हो गए। मैंने कहा आपके कौन से, हमने कौन से मसाइल हल किए? उसने कहा कि आपने 12-13 लाख का हमें प्लॉट दिया था, मैंने 7-8 लाख जमा कराया था, बाकी 4-5 लाख के मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं आपके भाई के पास गई, उसने मेरे ऊपर 80,000 रुपए का फाइन डाल दिया। तो मैं बड़ा गुस्से हुई, लेकिन मैंने किसी अपने रिश्तेदार से पकड़ के वो पैसे जमा करा दिए। कहती कि वो मेरा प्लॉट मैंने 72 लाख रुपए का फरोख्त किया, जो उसने 7-8 लाख रुपए का लिया था, 6 लाख तो उसने पकड़ के दिए थे, 70 उसने फिर पूरी कैलकुलेशन मुझे बताई कि आपका जब अगला प्रोजेक्ट आएगा इतने पैसे मैंने उसके लिए रखे हैं, इतने मैंने बच्चों की एजुकेशन के लिए रखे हैं, इतने पैसे मैंने अपने घर के लिए रखे हैं। उसने 4-5 और पता नहीं 14 के 15 लाख की हमने नई गाड़ी भी ले ली है। ये देखें, अगर उसकी इन्वेस्टमेंट 12 से 14 लाख होती, 14 से 16 लाख होती, तो वो क्या अपना बना सकती थी। तो इंशाल्लाह ताला फैसल ब्रांड की चीजें, जिस मैंने E11 का आपको जिक्र दिया कि 12 करोड़ का प्लॉट है, वो हमने 2,88,000 रुपए का दिया था, कोई अरबों का करोड़ों का नहीं दिया था। F17 आपके सामने हमने ये 90,000 रुपए में 1 कनाल का प्लॉट दिया था। तो ये है इसकी हिस्ट्री कि हमने जहां भी चीजें दी हैं वो बहुत सस्ती कीमत पे दी हैं। उस दिन शायद लोगों को महसूस हो, तो इंशाल्लाह ताला ये एक मेगा सिटी हम आपको बना के दिखाएंगे। और एक मेंबर भी अल्लाह की मेहरबानी से अगर हम ना बनाएं, तो हमने जो आपसे वादा किया है 54 माह की ज़मीन हमारे पास है, फ्रंट हमारे पास है, कब्जा हमारे पास है, कॉम्पैक्ट पीस हमारे पास है। हमने 54 माह का आपको इसीलिए इजी प्लान दिया है कि इसमें एंड यूज़र आए, इसमें घर बनाने वाले आए, जिन्होंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई चीज़ लेनी है, उसके बाद वो 5 साल के बाद प्लॉट बेचना चाहते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी की 100 ज़रूरतें पूरी करें, या जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो चाहते हैं कि हमारा ऐसे ब्रांड के साथ पैसा लगे कि जो महफूज भी हो और रात को हम सुकून की नींद सो सके। आपको पता है हम कभी जिंदगी में ये नहीं करते कि हमारे प्लॉट 10,000 हो हम 50,000 बेच दें, फार्म पे फार्म बेचते जाएं, इन्वेंट्री पे इन्वेंट्री लेकर आते जाएं। अभी तो हमने सॉफ्ट लॉन्चिंग की है, इंशाल्लाह ताला हम इसके ब्रोशर बना के इसकी कीमत बढ़ाएंगे और फिर एक साइड के ऊपर बहुत बड़ी तकरीब करेंगे। आपको ये ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, ऐसी खूबसूरत लाइटें, ऐसे लश ग्रीन जो ये नज़र आ रहे हैं, ये अशरे अशीर भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला उस स्कीम का, जो हमारे ज़हन में उस स्कीम का कंसेप्ट है। क्योंकि सबसे बड़ी बात शायद आपको भी इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा, वो लैंड की एक्विजिशन होती है, वो लैंड है, और लैंड भी आपको इस्लामाबाद पिंडी के दिल में मिले, सेंटर में मिले, जिसके हर तरफ कनेक्टिविटी है। जो राव साहब ने कहा है मवासलात का निज़ाम आजकल चीज़ों को बनाता है। इधर एयरपोर्ट नहीं था, सोसाइटियों की पोजीशन क्या थी, एक एयरपोर्ट ने इधर 40 सोसाइटियों को चला दिया है, और जिस सोसाइटी के साथ 10 हाईवे गुजर रही हूँ तो उसका आप शहकार आप देखें कि क्या होगा। तो इंशाल्लाह ताला ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये कामयाब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत बड़ा होगा। सिर्फ हमारा नहीं, ये लैंडमार्क बनेगा इंशाल्लाह ताला पिंडी इस्लामाबाद का भी और पाकिस्तान का भी। और हम आपको इंशाल्लाह ताला क्वालिटी कंट्रोल के साथ ऐसी चीज़ें बना के देंगे। और उसके जिस दिन हम उसकी डेवलपमेंट का आगाज़ करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक बलडोजर चल रहा होगा और हम कोई उधर डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे होंगे। एक दिन में 8 से 10 चीज़ों का हम आपको स्टार्ट करके देंगे। उसकी डेवलपमेंट का स्टार्ट होगा। आपको पता है हम कोई भी प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट करें तो मस्जिद से स्टार्ट करते हैं। मस्जिद होगी, डेवलपमेंट होगी, गेट होगा, हमारा ऑफिस होगा, उधर क्लब पहले दिन होगा, उसमें कमर्शियल होगा, हॉस्पिटल होगा, स्कूल कॉलेज होंगे और हज़ारों की शक्ल में बिल्ले होंगे जो हम खुद बनाएंगे। मकसद ये है कि पहले दिन, जिस दिन कोई मेंबर आप में से बैठा या जिनको आप प्लॉट दिलाते एंड यूज़र, पहले दिन जब वो घर बना के अपनी फैमिली के साथ रहेगा तो उसने स्कीम से बाहर नहीं जाना। पहले दिन उसको हॉस्पिटल मिलेगा, पहले दिन एक आदमी को हॉस्पिटल मिलेगा, उसको क्लब मिलेगा, उसको मस्जिद मिलेगी, उसको कमर्शियल मिलेगा, उसको ग्रोसरी मिलेगी, उसको एजुकेशन मिलेगी।
ہر چیز جو ایک سٹی میں ہوتی ہے وہ اس کو پہلے دیں گے. تو میری آپ دوستوں سے دعا ہے، آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایسی جگہ پہ برانڈ کریں یا ایسی چیزیں. ہم نے بھی یہ نہیں کہ ہم اتنے پروجیکٹ بنانے کے باوجود غلطیاں ہوتی ہیں. ہم نے وہ تمام غلطیاں جو سعد خان کہتے مجھے بار بار کہتے تھے جی انوینٹری لے کر آئے انوینٹری، میں نے کہا نہیں سعد خان. اور پھر آپ یہ بھی ایک اندازہ لگائیں کہ کسی کو ہم نے سمجھ ہی نہیں آنے دی کہ اتنی سپیڈ سے 6-8 ماہ کی ریکارڈ مدت پہ 40-50 ہزار کنال رقبہ ایک جگہ پہ خریدنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو میں ایک بات اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جو راؤ صاحب نے اس کی خوبیاں بتائی ہیں، اس کے بعد جو اس کی قیمت میں انشاءاللہ تعالی یہ ہسٹریوں کے اوپر ہی چیزیں ہوتی ہیں، یہ بڑا میٹر کرتی ہیں. 4-5 لاکھ روپیہ تو اس سے اور میرے خیال میں اب قیمت بڑھانی چاہیے یا یہ ہونی چاہیے. تو ہم نے ہمیشہ اپنی تاجر برادری کے اوپر اعتبار کیا ہے اور ہمیشہ اینڈ یوزر کا ہمیشہ خیال رکھا ہے. تو میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ بھی کریں. اور 1-2 باتیں میں اور کروں گا. آپ کو پتہ 12 ربیع الاول کا یہ ماہ ہے اور ہمارے لیے یہ بہت مقدس اور بڑی رحمتوں والا ماہ ہے، کیونکہ اس میں اس کائنات کے والی اور ہماری محبتوں کی انتہا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اور ہمارے نبی علیہ السلام کو تمام دنیا میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اور قیامت تک جو فضیلت ہمارے نبی کو حاصل ہے آپ وہ کسی پہلے نبی کو حاصل نہیں. اس میں ہزاروں چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں. کوئی ایسی ایکسکلوسیوٹی ہوتی ہے کہ کئی چیزوں میں جو کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو حاصل ہے. تو ہم سب کو اپنے نبی علیہ السلام پہ فخر ہونا چاہیے، ان کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اللہ کے احکام اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر عمل کر کے. اور قیامت کے دن بھی ہمیں دعا گو ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن ہم اپنے نبی کی شفاعت سے جنت میں داخل ہو سکیں. ورنہ جنت کا ٹکٹ اتنا آسان نہیں کہ ہم اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں شریک ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے نبی کے اوپر درود بھیجیں، اپنے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر عمل کریں تاکہ دنیا جہان میں ہم کامیاب ہو سکیں. باتیں تو میں نے بڑی کرنی تھی لیکن مجھے موسم کا بتایا گیا کہ یہ کسی بھی وقت خراب ہو سکتا ہے، تو ہمیں اپنی تقریر کو جلد ختم کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو. آمین ثم آمین.